السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 425 سے پڑھیں گے اور سورہ مومن کی آیت نمبر 34 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگست کی آیت نمبر ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور میں ارشاد ہوتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل برہان کرنے کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبرا مقتا عند اللہ، بہت بری بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ کہنا۔ وعند الذین آمنوا، اس طرح اہل ایمان کے نزدیک بھی یہ غصہ اور ناراضگی ہونی بڑی بات ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جائے، مسترد کیا جائے۔ کذالک یطبع اللہ، ایسے ہی مہر کر دیا کرتے ہیں اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے کے دل پر۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان، یہ فرعون کا حامان گورنر تھا کہ بنا میرے لیے ایک بلند عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں ان تمام راستوں پر جو موسیٰ کے الہ پر پہنچتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ مذاق اڑانے کے لیے کہا۔ اسباب السماوات، آسمانوں کی ان راہوں پر میں اطلاع پا سکوں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں جھانکوں یا اطلاع پاؤں موسیٰ کے الہ پر۔ وانی لأظنہ کاذبا، یہ فرعون کے بیانیہ ہے کہ میں اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو گمان کرتا ہوں کہ وہ سچا نہیں، جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ وکذالک، ایسے ہی زین لفرعون سوء عملہ، مزین ہوا کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال و کردار، وصد عن السبیل،
اور اسی بنیاد پہ روک دیا گیا صحیح راستے سے. وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی چالیں فرعون کی مگر سب تباہ کرنے والی تباہی بربادی. وقال الذی آمن، اور کہو شخص نے جو ایمان لایا ہوا تھا اور ایمان چھپایا ہوا تھا، یا قوم اتبعون، اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کا صحیح راستہ ہے اس کی طرف. یا قوم، یا میری قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے ایک تھوڑا بہت سامان فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً جو آخرت ہے وہی قرار کا گھر ہے. سکون قرار سکون اسی آخرت میں ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جس شخص نے برا عمل کیا وہ نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، یعنی اس کی سزا زیادہ نہیں اتنی ہی دی جائے گی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے عمل اچھا کیا مذکر ہو یا مؤنث، وہو مؤمن، پھر وہ ایمان والا یقین والا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، پس وہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، تو وہ اس میں رزق دیے جائیں گے ان باغات جنتوں میں بغیر حساب کے بغیر. وَيَا قَوْمِ، اسی اہل ایمان جو مومن تھا میری قوم کے لوگوں، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہے میرے لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی راہوں کی. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلاتے ہو یا رہنمائی کرتے ہو آگ کی طرف جانے کی. یہ میرا اور آپ کا یہ مسئلہ ہے. حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ الد الخصام، بہت بڑا جھگڑالو ہے. حالانکہ دلائل کے ساتھ بات کرنا ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کے ساتھ مجادلہ کریں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، خوبصورت طریقے دلائل کی بنیاد پر بات کریں. ویسے ہی بتو کا سرمانی کرنا، جس کو کج بحثی کہتے ہیں، بتو کی بحث کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایک اور تعلیم دی ہے کہ تم کثرت سوال، غیر متعلقہ سوال نہ کریں، بلکہ ارشاد اللہ تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم بیکار سوال نہ کرو، اگر تمہیں سوالوں کو میں جواب دیا جائے گا پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا. تو غیر متعلقہ سوال کرنا، یہ بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر باقاعدہ ضابطے ہیں کہ غیر متعلقہ سوال کلاس میں تم نہیں کر سکتے. پیریڈ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں میتھ کا، فرض کریں میتھ کا، تو اس کے اندر سیاست کی بات شروع کر دیں. پیریڈ ہے انگلش کا، تو وہاں آپ عربی کی بات شروع کر دیں، یہ عربی لوگ کہاں سے سیکھیں گے. فزکس کیمسٹری کا پیریڈ ہے اور وہاں میتھ کی بات شروع کر دیں. یونیورسٹی میں پابندی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، الحمدللہ میں مدینہ یونیورسٹی پڑھتا رہا ہوں یہ 76 سے 80 تک. تو ہمارے ہاں گرامر کا ایک علم صرف ہے، ایک علم نحو ہے، دونوں مل کر گرامر بنتی ہے، صرف اور نحو. تو صرف کے پیریڈ میں نحو کا سوال کرنا ممنوع تھا اور نحو کے پیریڈ میں صرف کا سوال کرنا ممنوع تھا. کیوں؟ غیر متعلقہ ہو جائے گا، استاد اور ٹیچر شروع ہو جائے گا، وقت لوگوں کا ضائع ہوگا اور الجھے کی بات کوئی سوال کراس کوشچن شروع ہو جائے گا. یہ ممنوع ہے. اداروں نے اس بات پہ وقت ضائع نہ کرو، اپنے متعلقہ سوال کرو. تو قرآن و حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ اتنے محبت ہے کہ فرض کرو مولوی صاحب، پہلے مولوی صاحب فرض کریں، پھر بات شروع کریں، پھر ساری دن تقریر کرتے ہیں. تو یہ تمام طریقے غلط ہیں. آج کا سبق میں نے جو شروع کیا ہے پڑھنے کے لیے، اس میں بحث یہی ہے کہ وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. اور اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں، رات اللہ کی آیت ہے، دن اللہ کی آیت ہے، سورج اللہ کی آیت ہے، گرمی سردی اللہ کی آیتیں ہیں. یہ تمام پھل فروٹ جو تم دیکھتے کھاتے پیتے دیکھتے سنتے ہو تمام اللہ کی آیتیں ہیں. چمیلی کے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی ہے؟
لیمون کے اندر کھٹاس کہاں سے آ گئی ہے، گنے کے اندر مٹھاس کہاں سے آ گئی ہے، یہ ساری آیتیں ہیں۔ کیوں ایسے ہے، کس نے ایسے کیا ہے، مولی سفید کیوں ہے اور چکندر سرخ کیوں ہے، یہ کیوں، وہی دلیل ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهُ وَاحِدٌ، زمین بھی ایک ہے، موسم بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، ملک بھی ایک ہے، خطہ بھی ایک ہے، یہ زیادہ فرق کیا ہے، اللہ کی آیت ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، شمس و قمر بھی اللہ کی آیت ہے۔ ان میں جو لوگ بحث کرتے ہیں بغیر سلطان، دلیل کوئی نہیں، برہان کوئی نہیں، بنیاد کوئی نہیں، لیکن لگے ہوئے ارشاد فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو ناراض کرنے کا یہ بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ کیوں مغرب کے 3 فرض ہیں جی، کیوں فجر کے 2 فرض ہیں، عشاء اور ظہر کے 4 کیوں ہیں جی، یہ کیوں، کس نے سکھایا یہ کیوں کہنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میری مرضی ہے، میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو ناقص الخلقت، کسی کو کامل الخلقت بنایا، کسی کی میں نے عمر 2 سال رکھی ہے، کسی کی 20 سال رکھی ہے، کسی کی 90 سال رکھی ہے، تم کون ہوتے پہنچے گا؟ اشارہ ہوتا ہے وہ یسأل ولا یسأل، وہ سوال کر سکتا ہے، وہ سوال کیا نہیں جا سکتا، کیوں ایسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے۔ تو گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین، وہ لوگ، یہ ہے الذی، اللہ جانے، الذین، اللتی، اللتی، اللواتی، اور مؤنث کے لیے یہ بولتے ہیں اللہ ہی وہ ایک بندہ، اللہ جانے 2 بندے، الذین وہ لوگ، الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، الجھتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، براہین میں، بغیر کوئی برہان دلیل نہیں، لیکن لگے ہوئے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا سبب ہے، اس کو غصہ اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ وعند الذین آمنوا، اہل ایمان بھی اس میں الجھتے ہیں، یار کیوں ایسے کر رہے ہیں، ان کے بعد دلیل کو نہیں ہے، کاج باسی کیوں کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ، ایسے ہی پھر اللہ مور کر دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار، توجہ کریں، تکبر کرنے والا دل، سرکشی کرنے والا دل، حکومت دونی کرنے والا دل، اور اللہ کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والے دلوں کو اللہ ٹھپے لگاتے ہیں، ان کو نور ہدایت نصیب نہیں ہوتا۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان، حامان اس کا گوازن ہے، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے محال اونچی عمارت بنا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ میرا رب آسمانوں میں ہے، عرش مبین پہ ہے، تو یہ مذاق اور ٹھٹے کے لیے کہتے ہیں گورنر صاحب ایسا محل بناؤ، ایسی مجھے عمارت یادگار بناؤ، میں اس عمارت پہ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا رب دیکھو کہاں رہتا ہے، قرآن مجید نے فرمایا آج بھی کتنے لوگ اس کی شرمندہ ہے، تبعیض ہم کرتے ہیں، یہ عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے کہ عرش بڑا ہے، یہ بس وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اوقات نسب کا بھی بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دی اللہ تضربوا بالامثال، اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ پیش اور بیان نہ کرو۔ گزارا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی عمارت یادگار بنا لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں سارے راستے طے کر کے وہاں پہنچوں، اسباب السماوات، آسمان کی ساری راہیں اور سارے راستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اطلاع پاؤں، جھانک سکوں موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے، معاذ اللہ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، پھر کہتا ہے میرا گمان یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹ کہتا ہے، اس کا رب اوپر نہیں ہے، عرش نہیں ہے، نہ ویسا معاملہ، ویسے میں ایک بات بنا کے اس کا حساب کرنا چاہتا ہوں، یہ اس نے تبصرہ ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، پر ایسے ہی فرعون کے لیے اس کے برے اعمال مزین کرتے ہیں، ہر برا عمل اس کو اچھا لگتا ہے، اور صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، سبیل سے مراد ہے صراط مستقیم، راستہ بند کر دیا گیا، اس کو کوئی اس کی عقل سمجھ نہیں آئی۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاهُ، میں جتنی چالیں فرعون نے چلی ساری تباہی کے راستے، کبھی وہ لوگوں کے بیٹوں کو ذبح کرا رہا ہے، کبھی وہ لوگوں کو وہاں سے جلا وطن کر رہا ہے، کبھی وہ لوگوں کی بیٹیوں کو غلام بنا رہا ہے، کہیں وہ مذاق اڑا رہا ہے، کہیں محل بنا کے ایسے کر رہا ہے، کبھی وہ سزا دے رہا ہے۔ پھر رب العالمین بھی ایسی کمال ذات ہے، اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا بوٹا لگایا، فرعون کے گھر،
اور وہ کہتا کہ انا ربکم الاعلی. فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایسی توفیق دی، اس نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ کا نعرہ مار دیا. اب وہ پھر شروع ہو گیا، اس کو للچانے لگا، سونے چاندی زیورات اور اس کو جس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں. اس خاتون کو اللہ نے توفیق دی جس کے ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح اور ضرب اللہ مثلا امرأۃ فرعون. ایمان والے ہو، تمہارے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہم نے بیان کر دی. اس نے ایمان لا کے، ایمان کے اظہار کر کے، اپنے آپ کو امتحان سے مرحلوں سے پاس کر کے تمہارے لیے مثال قائم کر. پھر اس کو وہ مارنے لگا، اتنی سزائیں دیتا ہے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. تختے پہ رہ کے اس کے جسم پہ عام میخیں گاڑتا ہے، جو میخیں گاڑتا چلا جا رہا ہے، اس کے ایمان کے اور ثبوت ملتے جا رہے ہیں. اور وہ حدیث شریف مفسرین لکھا ہے، وہ اللہ اکبر، وہ اس کو مارتا جا رہا ہے، وہ نعرے مارتی جا رہی ہے. پھر آخر کار اس نے اللہ سے درخواست کر دی ہے کہ اللہ یہ سلسلہ جو تیرے سامنے ہے. مفسر لکھے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کے جنت میں اس کا بنا ہوا، اس نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس کی دعا ہے. اس درخواست اور دعا کو اللہ نے قرآن بنایا. مفسر لکھا وہ پردے چاہ کر ازمائے، یہ ساری بلڈنگ محل تیرا ہے، یہ ٹائم تھوڑا سا پیپر کا رہ گیا اور چابیاں اور مکان کی ملکیت تیری ہے. ایسے ہوا. پھر اس کی مثالیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر دی. کتنے رہ گئے وہ مکے میں پیدا ہونے والے اور جہنم کا ایندھن بننے والے، مدینے میں پیدا ہو کے جہنم میں جانے والے. کہاں فرعون کی بیوی اور جنت کی وارث بن رہی ہے. بعد وہاں سے لکھا قیامت والے دن رسول پاک کی زوجیت میں آئے گی. یہ بھی بعد مفسر لکھا ہے. واللہ عالم. سوال اب یہ ہے کہ اس نے جتنے راستے، جتنی چالیں چلی، سارے تباہی کے راستے. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا أهدكم سبيل الرشاد. وہ بندہ ایمان جس کے نام پر سورت کا نام مومن ہے، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میرے پیچھے لگاؤ، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میں تمہیں بھلائی اور رشد و ہدایت کے راستے کی رہنمائی کروں گا. یا قوم انما الحیات الدنیا متاع. کہنے لگا دنیا والوں، یہ ساری دنیا، یہ مال و دولت، یہ خیل و ربا، یہ کھانا پینا، مال ملے، یہ تھوڑا سا زندگی کا فائدے کا سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. آخرت ہمیشگی اور قرار اور سکون کا گھر ہے. اس میں کیا ہے؟ وہ تو ختم ہو جائے گی. قرآن مجید ایک اور آتا ہے مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ پاس ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ تو ختم ہو جائے گا، اللہ کے ہاں جو ہے وہ باقی رہے گا. ارشاد ہوتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جس شخص نے برا عمل کیا اس کی اتنی ہی سزا رہے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثی. جس بندے نے اچھے عمل کیے، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگی، وہ مومن اور وہ اللہ پر، رسول پر، آخرت ذات پر ایمان و یقین رکھنے والا ہوگا. فاولئک یدخلون الجنہ. اور سب لوگ جنت میں جائیں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب. تو وہاں وہ بغیر حساب رزق دیے جائیں گے، بڑا حساب نہیں ہوگا. کتنی روٹیاں کھاؤ گے یہ نہیں پوچھا جائے گا. کتنی پلیٹ پائیے، پلیٹیں سلیٹیں جب بغیر حساب کھاتے جاؤ. بال برس ہے ہی نہیں، واش روم کوئی نہیں جگہ. جنت میں واش روم ہے ہی نہیں، بول بازی کا نظام ہے ہی نہیں، بیماری کا سسٹم ہی کوئی نہیں، فوت ہونا ہی نہیں. جب بیمار نہیں ہونا بہت ٹانتے ہوں تو پوچھے باندھے پوچھتے پھر کھا کے وہ کریں گے کیا؟ میں کہ صرف ایک ڈکار ہے، وہ خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، ہاتھ سے ختم ہو جائے. میں ایک بزرگ کو پوچھ بیٹا کتنے کو چڑے کھا سکتے ہیں؟ کہنے لگے پتر میرے دادی کوئی پتر تھے کہ گئے. اور میں کہ بزرگوں اتنا دندہ کی گل نہیں ہو رہی، جنت کی گل ہو رہی. چلو 5-7 کھانا، اور میں اگر 5 چیزوں کی گل نہیں، 5-7 ٹن کھا جاؤ.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، حساب پر ہو جائے اللہ لگا، پھر نمی ڈیش آ جائے گی، پھر نمی ڈیش آ جائے گی، پھر نمو بکر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں بغیر حساب دیا جائے گا۔ وہ یا قوم، یہ مومن کا بیان ہے جو اللہ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مالی ادعوکم الی النجات، کیا ہے میں تمہیں نجات کے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے جہنم اور آگ کے راستے کی دعوت دیتے ہو۔ اس طرح قرآن آتا ہے نا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیوں کے راستے، تنگیوں کے راستے نہیں۔ شیطان میں تنگی کا راستہ، شیطان کا راستہ، شر کا راستہ، بے حیائی کا راستہ حکم دیتا ہے۔ بتاتا ہے اللہ تمہیں نیکی کا راستہ، شرف کا راستہ، حیا کا، شرم کا، ایمان کا راستہ اللہ دکھاتے ہیں۔ میں نے یہی فرمایا، یار میں تمہیں یہ کہتا ہوں تم مجھے یہ کہتے ہو، میں تمہیں جہنم دکھاتا ہوں تمہیں جہنم دکھاتے ہو، کیا مسئلہ تم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، الجھتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان، دلیل برہان اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ان کے پاس، عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہے، کوئی دلیل آئی ہو، کتاب آئی ہو، وحی ہے، کوئی بیان بلا شے، کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں، اللہ کو ناراضگی کا سبب بننے کے لیے۔ وَعِنْدَ الَّذِينَ، اسی طرح جو لوگ ایمان ان کے حامی، کیسی باتیں کی جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، ایسے ہی اللہ مہر کر دیتے ہیں عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ، ہر ایسے دل پہ، متکبر جبار، جو تکبر کرنے والا کا دل ہے، سرکش کا دل ہے، ان دلوں پہ اللہ پھر مہر اور ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا تھا، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان بنا میرے لیے ایسی یادگار، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں ان راہوں پر، اسباب السماوات، جو آسمانوں کے راستے ہیں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں اطلاع پاؤں یا جھانکوں موسیٰ کے الہ کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں اس کو گمان کرتا ہوں جھوٹا ہے، ومعاذ اللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، ایسے ہی مزین کیا گیا ہے فرعون کے لیے سوء عملی، اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا ہے صحیح راہ سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں ہے چال فرعون کی مگر تباہی میں۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا تھا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کی راہ، اچھے راستے کی۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک سامان اور فائدے کا نام ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو بالکل آخرت ہے وہی قرار اور سکون کا گھر ہے۔ من عمل سیئا، یہ شخص نے برا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلها، پس وہ نہیں جزا بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر و انثی، اور جس نے عمل اچھا کیا مذکر ہو یا مؤمن، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس میں جنتوں میں بغیر حساب میں رزق دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمَ، اے میری قوم کے لوگوں، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں نجات کا راستہ دکھاتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو۔ کیسا موازنہ ہے۔